رات کا وقت، شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع فارم ہاؤس، تیز میوزک، رنگین لائٹس، ہنسی کی آوازیں۔ آرٹ کالج کے لڑکے لڑکیاں فرش پر گول دائرے بنا کر بیٹھے ہیں۔ درمیان میں خالی بوتل گھوم رہی ہے، سب کے ہاتھوں میں ڈرنکس ہیں۔ کچھ کے قہقہے مصنوعی ہیں، کچھ کی آنکھیں پہلے ہی نشے میں دھندلا چکی ہیں۔ بوتل گھومتے گھومتے رکتی ہے، بوتل کا منہ اعجاز کی طرف۔ سب شور مچاتے ہیں۔ اعجاز کی باری، اب مزہ آئے گا۔ ریشم، سرخ لباس میں، ہاتھ میں وائن کا گلاس، آنکھوں میں ہلکی سی شرارت، آگے جھکتی ہے۔ ریشم مسکراتے ہوئے، ٹروتھ یا ڈیئر؟ وہ ریشم کو دیکھتا ہے، لمبی نظر، خاموشی کا ایک لمحہ۔ اعجاز آہستہ سے اپنا گلاس اٹھاتا ہے۔ میں گیم کو سیریس نہیں لیتا۔ وہ گلاس ریشم کے گلاس سے ٹکراتا ہے۔ چیئرز! ایک لمحے کے لیے خاموشی، پھر سب ایک ساتھ شور مچاتے ہیں۔ یار یہ چیٹنگ ہے، تمہیں چوز کرنا تھا، گیم اسپوائل کر دیا۔ ریشم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، مگر آنکھوں میں ایک لمحے کو خالی پن جھلکتا ہے۔ میوزک تیز ہو جاتا ہے، سب اٹھ کر ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ لائٹس اور بھی تیز، ہنسی، چیخیں، بے ترتیب حرکتیں۔ اعجاز ایک لمحے کے لیے ریشم کو دیکھ رہا ہے۔ ریشم ہنستی ہے، مگر اس کے ہاتھ میں گلاس اب بھی بھرا ہوا ہے۔ کچھ لمحے بعد میوزک بند، لائٹس مدھم، فرش پر خالی بوتلز، کشن بکھرے ہوئے۔ کچھ لڑکے لڑکیاں وہی نشے میں گرے پڑے ہیں۔ کوئی صوفے پر آدھا لٹکا ہے، کوئی فرش پر۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے اندر آ رہی ہے۔ صنم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتی ہے، صنم بھاری آواز میں، ریشم! وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ ریشم صوفے کے قریب فرش پر لیٹی ہے، بال چہرے پر بکھرے ہوئے، گلاس اس کے ہاتھ میں تھوڑا دور گرا ہوا۔ صنم آہستہ سے اس کے پاس جاتی ہے۔ ریشم، اٹھو نا، کلاس بھی ہے آج۔ کوئی رد عمل نہیں۔ صنم ہنستی ہے، ڈرامہ بند کرو۔ وہ اسے ہلکا سا جھنجھوڑتی ہے۔ ریشم، کوئی حرکت نہیں۔ صنم کا چہرہ بدلتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، ٹھنڈا۔ صنم کی سانس تیز ہو جاتی ہے۔ ریشم، پلیز اٹھ جاؤ۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہاتھ لے جاتی ہے۔ سانس، خاموشی۔ اسی وقت پیچھے سے حرکت کی آواز آتی ہے۔ اسد آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے۔ اسد؟ اسد پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ صنم کانپتی آواز میں بولتی ہے، اسد! وہ اٹھ نہیں رہی۔ اسد تیزی سے آتا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے، سائیڈ ہو۔ وہ ریشم کے چہرے کے پاس جھکتا ہے، کان اس کے ہونٹوں کے قریب لاتا ہے۔ خاموشی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، سانس نہیں آ رہی۔ صنم پیچھے ہٹ جاتی ہے، آنکھیں پھیل جاتی ہیں۔ یہ مذاق ہے نا؟ بتاؤ، یہ مذاق ہے نا؟ کیمرہ آہستہ آہستہ ریشم کے چہرے پر زوم کرتا ہے۔ خاموشی، ساکت۔ پس منظر میں دور کہیں موبائل کی نوٹیفیکیشن کی آواز۔ اسکرین کٹ ٹو بلیک۔ صرف ایک لائن سنائی دیتی ہے، ٹروتھ یا ڈیئر؟ کبھی گیم نہیں ہوتا۔ رات کا وقت، سنسان سڑک، دور کہیں ٹریفک کی مدھم آواز۔ اچانک ایک لڑکا تیزی سے بھاگتا ہوا گلی میں مڑتا ہے، سانس پھولی ہوئی، چہرے پر خوف۔ پیچھے سے آواز گونجتی ہے، رک جاؤ! جواد پوری رفتار سے اس کا پیچھا کر رہا ہے، قدم مضبوط، نظریں شکاری پر جمی ہوئی۔ لڑکا دیوار پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جواد اسے پیچھے سے پکڑ کر زمین پر گرا دیتا ہے۔ دونوں لڑکھڑاتے ہیں، مگر جواد فوراً اس کا ہاتھ موڑ کر اسے قابو میں کر لیتا ہے۔ جواد سخت لہجے میں بولتا ہے، بہت دوڑا لیا، اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ لڑکا گھبرایا ہوا ہے، سر چھوڑ دیں، غلطی ہو گئی۔ جواد اس کی جیبیں ٹٹولتا ہے، ایک چھوٹا سا پیکٹ نکلتا ہے، شفاف پاؤچ، اندر سفید سفوف۔ جواد پیکٹ کو روشنی میں دیکھتا ہے، یہ کیا ہے؟ لڑکا خاموش۔ جواد اس کا گریباں پکڑ لیتا ہے، آخر بار پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟
لڑکا ہچکچاتے ہوئے بولتا ہے، سر ڈرگز ہیں، مگر میرے نہیں، مجھے تو صرف دینے کو کہا گیا تھا۔ جواد پوچھتا ہے، کس نے دیے؟ لڑکا نظریں جھکا لیتا ہے، 26 سیٹ نے، میں تو بس سپلائی کر رہا تھا۔ جواد کی آنکھوں میں سنجیدگی گہری ہو جاتی ہے۔ 26 سیٹ، یہ نام تو جانا پہچانا لگتا ہے۔ جواد وائرلیس اٹھاتا ہے، کنٹرول روم، ایک ٹیم فوراً بھیجیں، ملزم گرفتار ہے، منشیات کا مقدمہ درج ہوگا۔ چند سپاہی آ کر لڑکے کو ہتھکڑی لگا دیتے ہیں۔ وہ روتا رہتا ہے، سر میں نے کچھ نہیں کیا۔ جواد ٹھنڈے لہجے میں، منشیات بیچنے والا ہمیشہ یہی کہتا ہے۔ پولیس وین چلی جاتی ہے۔ جواد اکیلا کھڑا ہے۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجتا ہے۔ اسکرین پر نام ASI راشد۔ جواد کال اٹھاتا ہے، ہاں بولو۔ راشد کی آواز گھبرائے ہوئی، سر ایک کالج کے طلبہ کی فارم ہاؤس پارٹی کا معاملہ ہے، کچھ لڑکے لڑکیاں ملے ہیں اور ایک لڑکی کی لاش ملی ہے۔ جواد کا چہرہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، موت کی وجہ؟ ابھی وجہ معلوم نہیں، بظاہر اوور ڈوز لگتی ہے، لیکن معاملہ حساس ہے۔ کیوں؟ راشد ہچکچاتا ہے، سر وزیر صاحب کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ ڈائریکٹر صاحب نے ہدایت دی ہے کہ کیس کو بہت اہمیت کے ساتھ اور احتیاط سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ جواد گہری سانس لیتا ہے، لوکیشن بھیجو۔ جی سر، اور ایک بات اور۔ کیا؟ ایک نیا انسپیکٹر بھی اس کیس پر تعینات کیا گیا ہے، بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہے، ہیڈ کوارٹر سے خاص طور پر بھیجا گیا ہے، وہ بھی موقع پر پہنچ رہا ہے۔ جواد کے ہونٹوں پر ہلکی سی سرد مسکراہٹ آتی ہے، اچھا تم موقع پر رہو، میں آ رہا ہوں۔ جواد گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے، اس کی آنکھیں ریئر ویو مرر میں نظر آتی ہیں۔ وہ دھیمی آواز میں خود سے کہتا ہے، منشیات، وزیر کا بیٹا اور ایک لاش۔ گاڑی اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے۔ جواد اپنی موٹر سائیکل پر تیزی سے فارم ہاؤس کی طرف جا رہا ہے۔ سائرن آن نہیں مگر رفتار تیز ہے۔ اچانک آگے ایک کار لہراتی ہوئی چلتی نظر آتی ہے، کبھی بائیں کبھی دائیں، جیسے ڈرائیور کو سڑک کا اندازہ نہ ہو۔ جواد ہارن دیتا ہے، مگر کار راستہ نہیں دیتی۔ جواد دانت بیچتا ہوا رفتار بڑھاتا ہے اور اوورٹیک کر کے کار کے آگے آ کر موٹر سائیکل روک دیتا ہے۔ کار بھی بریک لگا کر رکتی ہے۔ جواد اترتا ہے، سخت قدم سے گاڑی کی طرف بڑھتا ہے، شیشہ بند ہے۔ جواد ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، شیشہ نیچے کریں۔ چند لمحوں کی تاخیر، پھر آہستہ آہستہ شیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اندر سے ایک لڑکی نظر آتی ہے، سادہ لباس، بال کھلے ہوئے، چہرے پر ہلکی سی الجھن، مگر آنکھوں میں اطمینان۔ جواد ایک لمحے کے لیے خاموش رہ جاتا ہے، جیسے وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ڈرائیور ایک لڑکی ہوگی۔ لڑکی بھویں چڑھاتی ہے، جی کوئی مسئلہ ہے؟ جواد خود کو سنبھالتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ گاڑی سڑک پر چلا رہی ہیں یا کشتی سمندر میں؟ لڑکی چونک جاتی ہے، معاف کیجیے گا۔ جواد سنجیدگی سے، کبھی بائیں کبھی دائیں، آپ پیچھے آنے والوں کو خطرے میں ڈال رہی تھی۔ لڑکی ہلکا سا دفاعی انداز اختیار کرتی ہے، میں اس شہر میں نئی ہوں، باہر سے آئی ہوں، سڑکوں کا اندازہ نہیں ہے۔ نئی ہو یا پرانی، ڈرائیونگ یقیناً سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ لڑکی گہری سانس لیتی ہے، دیکھیے میں راستہ ڈھونڈ رہی تھی، نقشہ دیکھ رہی تھی، اس لیے گاڑی ہل رہی ہوگی، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جواد جیب سے اپنا کارڈ نکالتا ہے، انسپیکٹر جواد، سٹی پولیس۔ لڑکی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت، اوہ تو آپ پولیس میں ہیں؟ جواد مختصر سا سر ہلاتا ہے، اور پولیس کو وضاحتوں سے زیادہ ثبوت پسند ہوتے ہیں۔ آپ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ لڑکی کے لہجے میں ہلکی سی چبھن آ جاتی ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ گرفتار کریں گے؟ جواد ہلکا سا طنزیہ مسکراتا ہے، نہیں ابھی صرف چالان ہوگا۔ وہ نوٹ بک نکالتا ہے، تفصیل لکھنے لگتا ہے۔ لڑکی اسے دیکھتی رہتی ہے، ویسے آپ ہمیشہ اتنے ہی سخت ہوتے ہیں؟ جواد لکھتے ہوئے، سڑک پر نرمی حادثہ کرواتی ہے۔
چالان پھاڑ کر اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ یہ لیجئے، جرمانہ جمع کرا دیجئے گا اور آئندہ گاڑی سیدھی چلائیے گا۔ لڑکی چالان لے لیتی ہے۔ شکریہ انسپکٹر صاحب۔ جواد مڑتا ہے، پھر ایک لمحے کے لیے رکتا ہے، اور اگر شہر میں نئی ہیں تو پہلے راستہ دیکھ لیجئے، پھر رفتار بڑھائیے گا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے اور تیزی سے روانہ ہو جاتا ہے۔ لڑکی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آتی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں خود سے کہتی ہے، دلچسپ آدمی ہے۔ گاڑی دوبارہ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ سڑک کے دو مختلف راستے، مگر کہانی انہیں بار بار ایک ہی مقام پر لانے والی ہے۔ فارم ہاؤس کے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ پیلی ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ میڈیا ابھی نہیں پہنچا، مگر فضا میں کشیدگی ہے۔ جواد موٹر سائیکل روکتا ہے۔ ASI راشد فوراً اس کے پاس آتا ہے۔ راشد بولتا ہے، سر، اندر آرٹ انجینئرنگ کے فریشمین اسٹوڈنٹس تھے۔ سب نے شراب پی رکھی تھی، اور ابتدائی معلومات کے مطابق منشیات بھی استعمال ہوئی ہے۔ جواد چلتے ہوئے پوچھتا ہے، مرنے والے کی شناخت؟ راشد، ریشم نام ہے، عمر تقریباً 20 سال، لاش لانچ ایریا میں ملی ہے، باقی سب نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ جواد رک جاتا ہے، اوور ڈوز لگتی ہے یا کچھ اور؟ راشد، ابھی حتمی کچھ نہیں کہہ سکتے، فورنزک ٹیم راستے میں ہے، لیکن سر، ایک اور بات ہے۔ جواد اس کی طرف دیکھتا ہے، وزیر صاحب کا بیٹا بھی انہی میں شامل تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ جواد کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، نام اہم نہیں ہوتا، جرم اہم ہوتا ہے۔ نام اہم نہیں ہوتا، جرم اہم ہوتا ہے۔ سب کے بیان الگ الگ ریکارڈ کرو، کوئی بھی شہر سے باہر نہ جائے۔ راشد سر ہلاتا ہے، جی سر، اور وہ نیا انسپکٹر بھی پہنچ چکا ہے؟ جواد چونکتا ہے، وہ تو کل آنے والا تھا۔ نہیں سر، حکم آیا اور وہ سیدھا یہاں پہنچ گیا، یا یوں کہہ لیں پہنچ گئی ہے۔ جواد کے قدم ایک لمحے کے لیے سست پڑتے ہیں۔ پہنچ گئی ہے؟ راشد ہلکی سی مسکراہٹ دباتا ہے، جی سر۔ جواد اندر داخل ہوتا ہے۔ کمرے میں فورینسک ٹیم تیاری کر رہی ہے، اور ایک طرف وہی لڑکی کھڑی ہے، ہاتھ میں فائل، چہرے پر سنجیدگی۔ جواد رک جاتا ہے۔ وہ لڑکی مڑتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی نظر آتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموش نظریں۔ لڑکی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، اوہ انسپکٹر صاحب، دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ جواد خود کو سنبھالتا ہے، آپ؟ وہ باقاعدہ انداز میں ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، انسپکٹر ماہم فاروق، کرائم برانچ۔ جواد ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ دیکھتا ہے، پھر مصافحہ کر لیتا ہے۔ جواد ملک، سٹی پولیس۔ ماہم ہلکے طنزیہ لہجے میں، چالان لکھنے کی رفتار سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ پولیس میں ہیں۔ جواد سنجیدہ مگر نرم آواز میں، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ بھی فورس کا حصہ ہیں؟ ماہم سکون سے جواب دیتی ہے، آپ نے پوچھا نہیں، اور میرا اصول ہے کہ میں ہر جگہ اپنی پاور کا اعلان نہیں کرتی۔ جواد ہلکا سا مسکراتا ہے، تو مطلب چالان؟ ماہم فوراً بولتی ہے، بدقسمتی سے انویلڈ ہے، آفیشیل ڈیوٹی پر موجود افسر کو آپ جرمانہ نہیں کر سکتے۔ جواد ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا ہے، آپ اس وقت آفیشیل ڈیوٹی پر نہیں لگ رہی تھیں؟ ماہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ہر وقت لگنا ضروری نہیں ہوتا انسپکٹر۔ چند لمحوں کی خاموش کشمکش۔ راشد قریب آتا ہے، سر، میڈیا کو کیا جواب دینا ہے؟ جواد نظریں ماہم سے ہٹائے بغیر پوچھتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے انسپکٹر، کسی کو حراست میں لے لیا جائے؟ ماہم سنجیدہ ہو جاتی ہے، کسی کو بھی نہیں۔ راشد چونک کر، لیکن میڈم، وزیر کا بیٹا۔ ماہم بات کاٹ دیتی ہے، نام سے کیس نہیں بنتا، ہمارے پاس ابھی کسی کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ہے، سب نشے میں تھے۔ پہلے فورینسک رپورٹ، ٹاکسیکولوجی، فون ریکارڈز، پھر فیصلہ ہوگا۔ جواد اسے غور سے دیکھتا ہے، آپ کافی محتاط ہیں ماہم، اور آپ کافی جلد باز لگتے ہیں۔ جواد ہلکا سا مسکراتا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قاتل آزاد نہ گھومے۔ ماہم آہستہ سے جواب دیتی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ بے گناہ گرفتار نہ ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی۔
کمرے میں موجود ریشم کی لاش پر سفید چادر ڈالی جا رہی ہے۔ جواد اور ماہنگ ایک ساتھ اس طرف دیکھتے ہیں۔ فضا سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ ماہنگ دھیمی آواز میں، یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور غلطی بھی۔ جواد کی نظریں سخت ہو جاتی ہیں۔ پتہ لگا لیں گے۔ ماہم اسے دیکھتی ہے۔ ساتھ مل کر؟ ماہم اسے دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، ساتھ مل کر؟ جواد مختصر سا جواب دیتا ہے، فی الحال۔ کیمرہ ایک لاش 8 فارم ہاؤس کا لان۔ رات مزید گہری ہو رہی ہے۔ پولیس لائٹس کی نیلی سرخ چمک دیواروں پر پڑ رہی ہے۔ ماہم فائل ہاتھ میں لیے کھڑی ہے۔ راشد اس کے سامنے رپورٹ دے رہا ہے۔ راشد، میڈم، ابتدائی بیان کے مطابق سب لوگ رات تقریباً 11 بجے پارٹی شروع کی۔ شراب تھی اور غالب امکان ہے کہ منشیات بھی استعمال کی گئی۔ ماہم، امکان نہیں، تصدیق چاہیے۔ راشد فوراً سر ہلاتا ہے، جی میڈم۔ تقریباً 2 بجے کے بعد سب اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے۔ صبح قریب 7 بجے ایک لڑکی صنم نے ریشم کو جگانے کی کوشش کی۔ تب پتہ چلا کہ وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ ماہم کی نظریں سنجیدہ ہو جاتی ہیں۔ کسی نے ایمبولینس فوراً بلائی؟ راشد، جی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جواد قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، فورینسک ٹیم کب تک رپورٹ دے گی؟ راشد، سر، کم از کم 24 گھنٹے لگیں گے۔ مکمل ٹاکسیکولوجی رپورٹ میں شاید مکمل ٹاکسیکولوجی رپورٹ میں شاید اس سے بھی زیادہ وقت لگے۔ جواد گہری سانس لیتا ہے۔ لاش کا بلڈ سیمپل معدے کا مواد سب محفوظ ہونا چاہیے، اور باقی ساتوں کی بھی فورینسک رپورٹ اور بلڈ ٹیسٹ اور یورین اسکریننگ کرواؤ۔ میں کمپیریٹیو رپورٹ چاہتا ہوں۔ راشد، جی سر۔ ماہم درمیان میں بولتی ہے، اور سب کے فون ضبط کیے جائیں۔ کال لاگز، چیٹس، خاص طور پر رات 12 سے 3 بجے کے درمیان کی سرگرمی۔ راشد نوٹ کرتا ہے، جی میڈم، ابھی کروا دیتا ہوں۔ راشد وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ چند لمحے خاموشی۔ جواد ماہم کی طرف دیکھتا ہے، آپ کافی تفصیل میں جا رہی ہیں۔ ماہم ہلکا سا مسکراتی ہے، کیس ہی ایسا ہے۔ ایک لاش، 8 لوگ، سب نشے میں، سچ اکثر دھند میں چھپ جاتا ہے۔ جواد اسے غور سے دیکھتا ہے، ویسے آپ نے بتایا نہیں، باہر کہاں سے پڑھ کر آئی ہیں؟ ماہم اب فائل بند کرتی ہے، لندن سے، کرمنالوجی اور فورینسک سائنس۔ جواد ہلکا سا طنزیہ انداز اختیار کرتا ہے، اچھا، تو اسی لیے اتنا اطمینان ہے۔ ماہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اطمینان ڈگری سے نہیں آتا انسپکٹر، قابلیت سے آتا ہے۔ جواد کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ۔ میں نے تو بس پوچھا تھا، ویسے سڑکوں کا راستہ سیکھنے میں بھی لندن کی ڈگری مدد نہیں کرتی؟ جواد کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ۔ میں نے تو بس پوچھا تھا، ویسے سڑکوں کا راستہ سیکھنے میں بھی لندن کی ڈگری مدد نہیں کرتی؟ ماہم ہلکی سی ہنسی روک کر، اگر آپ کم ہارن بجائیں تو شاید زیادہ مدد کریں۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ فضا میں ہلکی سی برقی کیفیت۔ جواد سنجیدہ ہوتے ہوئے، آپ کو لگتا ہے یہ سیدھا سادہ اوور ڈوز ہے؟ ماہم آہستہ سے جواب دیتی ہے، اگر ہوتا تو اتنی خاموشی نہ ہوتی۔ سب کے بیان میں ایک ہی جملہ دہرایا جا رہا ہے، ہم سو گئے تھے۔ مجھے اجتماعی بھول پر یقین نہیں۔ جواد سر ہلاتا ہے، مطلب آپ کو شک ہے؟ ماہم، مجھے ہمیشہ شک ہوتا ہے، خاص طور پر وہاں جہاں سب کچھ بہت آسان لگ رہا ہو۔
دور ایمبولینس کا دروازہ بند ہونے کی آواز آتی ہے۔ ریشم کی لاش لے جائی جا رہی ہے۔ ماہم کی طرف دیکھتی ہے، پھر دھیمی آواز میں کہتی ہے، 24 گھنٹے میں رپورٹ آ جائے گی، تب تک کوئی جلد بازی نہیں۔ جواد اسے دیکھتا ہے، آپ واقعی جلد بازی پسند نہیں کرتی۔ ماہم سنجیدگی سے، اور آپ واقعی رکنا پسند نہیں کرتے۔ چند لمحوں کی خاموش مسکراہٹ۔ کیمرہ دونوں کو ایک ہی فریم میں قید کرتا ہے، دو مختلف انداز، ایک ہی کیس۔ پولیس اسٹیشن، رات کے پچھلے پہر، تھانے کی فلورسنٹ لائٹس کی سفیدی ماحول کو اور سرد بنا رہی ہے۔ جواد اندر داخل ہوتا ہے، ڈیسک کے پاس نظر پڑتی ہے اور وہ رک جاتا ہے۔ بینچ پر اس کا چھوٹا بھائی احمد ملک بیٹھا ہے، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں تھکن اور خوف۔ جواد کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، احمد۔ احمد نظریں اٹھاتا ہے، بھائی؟ راشد جلدی سے قریب آتا ہے، سر یہ بھی ان 7 طلبہ میں شامل تھا، ہم سب کو حفاظتی حراست میں لیے ہیں۔ جواد کی آنکھیں سخت ہو جاتی ہیں، تم نے مجھے فوراً اطلاع کیوں نہیں دی؟ راشد سنبھل کر، سر ہم سب کو برابر سمجھ کر لائے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ جواد احمد کے قریب آتا ہے، تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ احمد دھیمی آواز میں، بس پارٹی تھی بھائی، مجھے نہیں پتہ تھا۔ جواد بات کاٹ دیتا ہے، خاموش، ابھی کچھ مت کہو۔ احمد کو اندر لے جایا جاتا ہے، اسی وقت دروازہ کھلتا ہے، ماہم اندر آتی ہے، وہ منظر دیکھتی ہے، پھر جواد کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں آپ کے بھائی؟ جواد مختصر جواب دیتا ہے، جی۔ ماہم سنجیدہ لہجے میں، اس صورت میں آپ کو اس کیس سے خود کو الگ کر لینا چاہیے۔ مفاد کا ٹکراؤ ہے۔ جواد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اگر میرا بھائی ملوث ہوا تو سب سے پہلے میں ہی اسے قانون کے حوالے کروں گا۔ ماہم ٹھنڈی نظر سے دیکھتی ہے، جذباتی بیانات عدالت میں نہیں چلتے انسپکٹر، اصول کہتے ہیں کہ آپ خود کو کیس سے الگ کر لیں۔ جواد کی آواز میں ضد آ جاتی ہے، اصول یہ بھی کہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ چند لمحوں کی خاموش کشمکش۔ ماہم گہری سانس لیتی ہے، ٹھیک ہے، مگر تفتیش میں آپ براہ راست شامل نہیں ہوں گے، میں سوال کروں گی، آپ صرف سنیں گے۔ جواد کچھ نہیں کہتا۔ ماہم اندر چلی جاتی ہے۔ ساتوں طلبہ الگ الگ کمروں میں۔ احمد ملک، سب سے پہلے احمد ملک سے تفتیش ہوتی ہے۔ ماہم پوچھتی ہے، ریشم کے ساتھ آپ کا تعلق کیا تھا؟ احمد بولتا ہے، دوستی تھی، بس دوست۔ ڈرگس کس نے لائے؟ مجھے نہیں معلوم، سب کے پاس کچھ نہ کچھ تھا۔ کیا ریشم نے زیادہ مقدار لی تھی؟ احمد نظریں چھپاتا ہے، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ کس بات پر؟ نہیں معلوم۔ پھر اعجاز کی باری آتی ہے۔ ماہم پوچھتی ہے، پارٹی میں آخری بار ریشم کو زندہ کس نے دیکھا؟ اعجاز، ہم سب تھے، وہ ہنس رہی تھی، نارمل تھی۔ آپ دونوں کے درمیان کوئی خاص بات ہوئی؟ اعجاز ایک لمحے کے لیے رکتا ہے، نہیں، بس گیم چل رہی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اعجاز خاموش۔ پھر صنم کی باری آتی ہے۔ صنم سے ماہم پوچھتی ہے، آپ نے صبح اسے جگانے کی کوشش کی؟ صنم روتے ہوئے، جی، وہ نہیں اٹھ رہی تھی، میں نے سمجھا مذاق کر رہی ہے۔ کیا اس نے رات کو کچھ الگ لیا تھا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے نیند نہیں آ رہی۔ پھر اسد کی باری آتی ہے۔ ماہم پوچھتی ہے، کیا آپ نے کسی کو ریشم کے قریب دیکھا؟ اسد، سب نشے میں تھے، کچھ یاد نہیں یا یاد نہیں کرنا چاہتے۔ اسد خاموش۔ ہارون۔ ماہم پوچھتی ہے، ڈرگس کس کے پاس تھی؟ سر مطلب میڈم، سب نے مل کر منگوائی تھی۔ کس سے؟ پتہ نہیں، ایک رابطہ تھا۔ نام؟ ہارون پسینہ صاف کرتا ہے، نہیں جانتا۔
پھر مریم کی باری آتی ہے۔ ریشم خوش تھی۔ پھر مریم کی باری آتی ہے۔ ماہم پوچھتی ہے، ریشم خوش تھی؟ ظاہراً، مگر وہ پچھلے ہفتے سے پریشان تھی۔ کس بات پر؟ کسی سے لڑائی ہوئی تھی شاید؟ کس سے؟ نہیں معلوم۔ پھر فہد؟ ماہم پوچھتی ہے، آپ وزیر کے بیٹے کے قریبی دوست ہیں؟ فہد چونک جاتا ہے۔ میں؟ ہم سب کلاس میٹ ہیں بس۔ وزیر کا بیٹا کہاں ہے؟ اسے گھر بھیج دیا گیا۔ کس کے حکم سے؟ فہد خاموش۔ تفتیشی کمرے کے باہر جواد سب کچھ سن رہا ہے۔ ہر جواب میں خالہ ہے۔ جواد سب کچھ سن رہا ہے۔ ہر جواب میں خلا ہے۔ ہر بیان میں کوئی نہ کوئی کمی۔ ماہم باہر آتی ہے۔ سب ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں۔ جواد سنجیدہ، کسی کو کچھ یاد نہیں؟ کسی کو کچھ یاد ہے، بس وہ بتا نہیں رہا۔ ماہم اسے دیکھتی ہے۔ اور اگر آپ کے بھائی کو یاد ہو؟ جواد کی آنکھیں سخت ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بھی بولے گا۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ ماہم آہستہ سے، یہ کیس سادہ نہیں ہے۔ یہاں یا تو کوئی کسی کو بچا رہا ہے یا سب کسی سے ڈر رہے ہیں۔ جواد کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے۔ ڈر ہمیشہ سچ کو چھپاتا نہیں، کبھی کبھی اسے بے نقاب بھی کر دیتا ہے۔ رات، ہاسٹل کا کمرہ۔ اعجاز اکیلے بیٹھا تھا۔ دروازے کے نیچے سے ایک لفافہ اندر سرکتا ہے۔ وہ چونک کر دروازہ کھولتا ہے۔ باہر کوئی نہیں۔ لفافے پر موٹے حروف میں لکھا ہے، ٹروتھ اور ڈیئر۔ اندر ایک کارڈ، اوپر لکھا ہے، ٹروتھ، سچ بتاؤ اس رات تم نے ریشم سے کیا کہا تھا؟ ڈیئر، چھت پر آؤ، اکیلے، ابھی۔ اعجاز کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ وہ فون اٹھاتا ہے، کسی کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے چینی۔ اعجاز اوپر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہاسٹل کی چھت، تیز ہوا۔ اعجاز آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے۔ کون ہے؟ مذاق بند کرو۔ خاموشی۔ اچانک پیچھے سے قدم کی آہٹ۔ صرف ایک دھکا۔ اعجاز چیختا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ صبح جواد اور ماہم موقع پر۔ راشد گھبرایا ہوا، سر، یہ وہی اسٹوڈنٹ ہے کل والا؟ جواد سخت چہرے کے ساتھ، یہ حادثہ نہیں لگتا۔ ماہم جھک کر زمین پر کچھ دیکھتی ہے۔ لفافہ، وہی لفافہ، وہی الفاظ، ٹروتھ اور ڈیئر۔ ماہم آہستہ سے، قاتل کھیل رہا ہے جواد، یا کسی کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ سچ بولے۔ فورنزک رپورٹ میں اعجاز کے ناخنوں کی نیچے جلد کے ذرات، چھت کی ریلنگ پر دستانے کے نشان، خط پر کوئی واضح فنگر پرنٹ نہیں۔ فون ریکارڈ میں اعجاز کے فون سے آخری سرچ، ہاؤ ٹو ڈیلیٹ میسیجز پرماننٹلی۔ کال لاگز میں نامعلوم نمبر سے کالز۔ ماہم لیب رپورٹس دیکھتے ہوئے، دستانے استعمال کیے گئے ہیں، قاتل محتاط ہے۔ جواد، لیکن نفسیاتی کھیل کھیل رہا ہے، پہلے ریشم اب اعجاز، دونوں کا تعلق پارٹی سے تھا۔ ماہم، اور دونوں کے پاس شاید کوئی سچ تھا۔ چند دن بعد ہارون کو بھی ایک خط ملتا ہے۔ ٹروتھ، ڈرگز کس نے منگوائی تھی؟ ڈیئر، پرانے ویئر ہاؤس میں آؤ، اکیلے۔ وہ ڈرتا ہے مگر جاتا ہے۔ اگلی صبح لاش ملتی ہے، اس بار زہر۔ پولیس اسٹیشن، بورڈ پر تصویریں، ریشم، اعجاز، ہارون، لال دھاگوں سے جڑے ہوئے۔ ماہم، قاتل ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو کچھ جانتے تھے۔
जवाब, या जो मुलव्विस थे, माहम, या दोनों। फहद, वज़ीर का बेटा, उसे भी ख़त मिलता है, मगर इस बार वो पुलिस को इत्तला देता है। ट्रैप लगाया जाता है, लेकिन कातिल नहीं आता। इसी रात फ़हद अपनी कार में मुर्दा पाया जाता है। कार के डैशबोर्ड पर वही कार्ड, ट्रुथ वॉज नेवर एन ऑप्शन। दिन इंतहाई थका देने वाला गुजरता है। रात, जवाद माह जवाद माहम जवाद माहम को होटल छोड़ने जाता है। बाहर एक पुरतइश होटल जवाद माहम को होटल छोड़ने जाता है। एक बहुत आलिशान होटल। जवाद हैरान जवाद हैरानी से पूछता है, ये तो काफ़ी महंगा होटल है। माहम मुस्कुराती है, जी, सरकारी रिहाइश काफ़ी नहीं थी। माहम आहिस्ता से, मुझे सुकून ज़्यादा अहम लगता है, पैसे से भी ज़्यादा। यहाँ कम से कम खामोशी है। जवाद उसे देखता है, आप हमेशा इतनी मजबूत नज़र आती हैं, मगर तन्हाई महंगी पड़ती है। माहम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और इंसाफ, वो सस्ता होता है क्या? चंद लम्हे खामोशी। जवाद नरम लहजे में, आप डरती नहीं? कातिल पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है। माहम, डर तो लगता है, मगर रुकने से ज़्यादा नहीं। हल्की हवा चलती है। चंद लम्हे दोनों खामोश खड़े रहते हैं। जवाद पूछता है, कल सुबह 7 बजे मीटिंग है, देर मत कीजिएगा। माहम मुस्कुराती है और बोलती है, और आप हॉर्न कम बजाइएगा। दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। माहम होटल के अंदर चली जाती है। जवाद उसे जाते हुए देखता है, चेहरे पर थकन और दिल में उलझन। शाम को पुलिस स्टेशन के बाहर। दिन इंतहाई थका देने वाला गुजरा है। फाइल्स, लाशें, सवालात। माहम गाड़ी की तरफ बढ़ती है। जवाद साथ चल रहा है। जवाद हल्के अंदाज में, वैसे एक बात पूछूं? माहम बगैर देखे, आप आम तौर पर पूछते कम हैं, हुक्म ज़्यादा देते हैं। आज पूछ लीजिए। जवाद मुस्कुराता है, वो होटल वाकई ज़रूरी है? माहम रुकती है, ज़रूरी है, वहाँ सुकून है। ज़रूरी है, वहाँ सुकून है। जवाद, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको इससे बेहतर सुकून दिला सकता हूँ, आधे प्राइस में? माहम उसे घूरती है, ये कोई ऑफ़र है या लाइन? जवाद संजीदगी से, प्रोफेशनल तजवीज़ है। माहम हल्की सी हंसी दबाती है, आप पुलिस में हैं या प्रॉपर्टी डीलर? जवाद, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ खामोशी भी है, महफूज माहौल भी, और कोई 5 स्टार बिल भी नहीं आएगा। माहम बाजू बंद कर खड़ी हो जाती है, और वो जगह कहाँ है? जवाद एक लम्हे को रुकता है, मेरा घर। खामोशी। माहम की आंखें तेज़ हो जाती हैं, इंस्पेक्टर साहब, मैं आसानी से मुतासिर होने वालों में से नहीं हूँ। जवाद नरम लहजे में, मुझे अंदाज़ा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ, सिर्फ एक दिन ट्राई कर लीजिए। अगर पसंद ना आए, मैं खुद आपको होटल छोड़ दूँ आऊँगा। माहम गहरी नज़र से देखती है, आपको मुझ पर इतना यकीन क्यों है? जवाद, मुझे अपनी नीयत पर यकीन है। चंद लम्हे की खामोशी। माहम, एक दिन बस। जवाद की मुस्कुराहट। चंद लम्हे की खामोशी। माहम बोलती है, सिर्फ एक दिन। जवाद की मुस्कुराहट जवाद की मुस्कुराहट दबती है। सादा मगर साफ सुथरा घर, हल्की रोशनी, दीवारों पर चंद पुरानी तस्वीरें। दरवाज़ा खुलता है। अहमद सामने आता है। अहमद हैरान, भाई? जवाद संभल कर इंस्पेक्टर माहम, क्राइम ब्रांच। मैं माहम माहम सर हिलाती है। अहमद हल्की सी मुस्कान देता है, आपका बहुत जिक्र सुना है। माहम हल्के तंज से, अच्छा, उम्मीद है अच्छा ही सुना होगा। जवाद खांसते हुए, कमरा दिखा दूँ? कमरा सादा मगर पुरसुकून।
کھڑکی سے درختوں کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ جواد: یہاں شور نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں، کوئی ہوٹل اسٹاف نہیں۔ ماہم کمرے کے جائزہ لیتی ہے۔ برا نہیں ہے، توقع سے بہتر ہے۔ جواد ہلکا سا جھک کر: میں اکثر توقع سے بہتر نکال آتا ہوں۔ ماہم مسکراتی ہے مگر فوراً خود کو سنبھال لیتی ہے۔ زیادہ پر اعتماد ہونا خطرناک ہوتا ہے، جواد بولتا ہے۔ خطرہ مول لینا میری عادت ہے۔ چند لمحے کی خاموشی۔ ماہم: میں ایک رات رک رہی ہوں، کل فیصلہ ہوگا۔ رات لان میں دونوں چائے لیے بیٹھے ہیں، ہوا میں سکون ہے۔ ماہم پوچھتی ہے: آپ ہمیشہ اتنے ضدی رہے ہیں؟ جواد: جب بات اہم ہو تو ہاں۔ ماہم: اور میں اہم ہوں؟ جواد ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ آپ کیس کے لیے اہم ہیں۔ ماہم ہلکی مسکان کے ساتھ: صرف کیس کے لیے؟ جواد نظریں چراتا ہے۔ ابھی کے لیے۔ خاموشی، ہوا چلتی ہے۔ ماہم نرم آواز میں: آپ کے اندر سختی زیادہ ہے مگر دل صاف ہے، خطرناک امتزاج ہے۔ جواد: اور آپ کے اندر دیواریں بہت ہیں۔ جواد بولتا ہے: اور آپ کے اندر دیواریں بہت ہیں۔ ماہم: دیواریں حفاظت دیتی ہیں۔ جواد: کبھی کبھی فاصلے بھی بنا دیتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کچن میں جواد ناشتہ بنا رہا ہے۔ احمد حیران: بھائی، آپ کو کب سے یہ سب آ گیا؟ جواد آہستہ: کچھ مہمان خاص ہوتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل ماہم بیٹھتی ہے۔ پلیٹ میں آملیٹ، ٹوسٹ، چائے۔ ماہم حیران: آپ پولیس میں ہیں یا شیف؟ جواد: آج کل دونوں۔ ماہم ایک نوالہ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، متاثر ہوئی ہوں۔ جواد مسکراتا ہے: تو رک رہی ہیں؟ ماہم سنجیدگی سے: میں 3 دن رکوں گی۔ جواد چونکتا ہے: 3؟ ماہم شرط کے ساتھ وہ فائل نکالتی ہے۔ ایک تحریری معاہدہ ہوگا۔ جواد ہنستے ہوئے: کنٹریکٹ؟ ماہم: جی۔ وہ پڑھتی ہے: یہ رہائش مکمل طور پر عارضی ہوگی۔ 3 دن۔ پروفیشنل حدود برقرار رہیں گے۔ کیس پر اثر انداز کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوگی۔ ذاتی معاملات تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے۔ جواد غور سے سنتے ہیں۔ اور 5ویں شرط؟ ماہم: اگر مجھے ایک لمحہ بھی غیر محفوظ ہوا۔ جواد غور سے سنتا ہے اور پوچھتا ہے: 5ویں شرط؟ ماہم بولتی ہے: اگر مجھے ایک لمحہ بھی غیر محسوس ہوا تو میں فوراً چلی جاؤں گی۔ جواد سنجیدگی سے: اگر کبھی غیر محسوس نہیں کریں گی تو؟ چند لمحے کی خاموشی۔ وہ معاہدہ پر دستخط کرتے ہیں، ہلکی مسکان کے ساتھ۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب کیس کی فائلز پھیلی ہوئی ہیں۔ ماہم: 4 اموات، سب کو خط ملا، سب میں ٹروتھ اور ڈیئر کا حوالہ۔ جواد: قاتل کسی ایسے شخص کو نشانہ بنا رہا ہے جو پارٹی میں تھا؟ ماہم: یا کسی ایسے کو جو پارٹی کا راز جانتا ہے؟ جواد سنجیدہ ہو جاتا ہے: باقی 3 بچے ہیں، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ ماہم: اور اس بار ہم کھیل نہیں کھیلیں گے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ تھانے کے تفتیشی کیمرے میں زرد بلب کی روشنی اور فائلز کی بدبو ملی جلی سی فضا بنا رہی تھی۔ میز پر پھیلے ہوئے فورینسک رپورٹس، کال لاگز اور تصویریں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ یہ کوئی عام کیس نہیں۔ انسپکٹر عائشہ نے فائل بند کی اور سیدھا جواد کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ 4تھا لیٹر ہے، اور ہر لیٹر کے بعد ایک لاش۔ اب یہ اتفاق نہیں رہا۔ جواد نے دانت بیچے۔ فورینسک کیا کہہ رہی ہے؟ زہر، سلو پوائزننگ، مگر سب کے جسم میں مختلف کمپوزیشن، جیسے کوئی کھیل رہا ہو۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ جواد نے سر جھکایا۔ یہ قاتل نفسیاتی کھیل کھیل رہا ہے، پہلے ڈراتا ہے، پھر مارتا ہے۔
عائشہ نے ایک اور لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ سرخ سیاہی سے لکھا تھا ٹروتھ اور ڈیئر۔ جواد نے چونک کر دیکھا۔ یہ ہمیں؟ ہاں، ایک تمہارے نام، ایک میرے نام۔ چند لمحے خاموشی چند لمحے خاموشی رہی۔ جواد نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرچی تھی۔ ٹروتھ: کیا تم واقعی انصاف کے لیے لڑ رہے ہو؟ ڈیئر: اگلی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ جواد کا جبڑا سخت ہو گیا۔ کمینہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ عائشہ نے اپنا لیٹر کھولا۔ ٹروتھ: کیا تم اسے کھونے سے ڈرتی ہو؟ ڈیئر: اسے کیس سے الگ کر دو۔ عائشہ کے ہاتھ چند سیکنڈز کے لیے کانپے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ جواد نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا لکھا ہے؟ پروفیشنل سوال ہے، پرسنل نہیں۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ اسی لمحے کال آئی۔ ایک اور طالب علم حارث مردہ پایا گیا تھا۔ اس کے کمرے میں وہی سرخ سیاہی والا لیٹر۔ کرائم سین پر پہنچ کر عائشہ جھکی۔ لاش کو معائنہ کیا۔ لاش کا معائنہ کیا۔ انجیکشن مارک، مگر کوئی اسٹرگل نہیں۔ جواد نے دیوار پر لکھا جملہ پڑھا۔ گیم کنٹینیوز۔ وہ مڑا۔ ہمیں سرکل کے اندر کوئی چاہیے، یہ باہر والا نہیں ہو سکتا۔ عائشہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا۔ اگر قاتل اس کے قریب ہے، اگر جواد خطرے میں ہے۔ واپس آ کر اس نے خشک لہجے میں کہا، تم کل سے اس کیس کا حصہ نہیں ہو۔ جواد چونکا۔ کیا؟ یہ آرڈر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تم ایموشنل ہو رہے ہو۔ تمہارا بھائی سسپیکٹ لائن میں ہے۔ اب یہ لیٹر، تم آبجیکٹو نہیں رہو گے۔ جواد نے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، یا تم ڈر رہی ہو؟ عائشہ کی سانس ایک لمحے کے لیے اٹکی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ جھوٹ، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ وہ پلٹی۔ میں نے کہا نا، یہ آرڈر ہے۔ کل سے تم اس کیس سے دور رہو گے۔ جواد نے تلخی سے ہنسا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ اس کے قدم رکے، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو کم از کم میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی۔ جواد کی آنکھوں میں پہلی بار وہ شدت نہیں، نرمی آئی۔ عائشہ، مگر وہ جا چکی تھی۔ اور اب صرف دو طالب علم باقی ہیں۔ کھیل ختم ہونے کے قریب ہے، یا شاید اصل کھیل اب شروع ہوا ہے۔ بارش ہو رہی تھی، شہر کی سڑکیں خالی تھیں، مگر کیس اب اپنے آخری موڑ پر کھڑا تھا۔ دو طالب علم باقی تھے، علی رضا اور ماریہ۔ دونوں خوف میں تھے، دونوں ایک دوسرے پر شک کر رہے تھے، اور دونوں کو اگلا لیٹر مل چکا تھا، ٹروتھ اور ڈیئر۔ اس بار لیٹر میں ایک لوکیشن تھی، پرانا فیکٹری ایریا، شہر کے باہر۔ عائشہ نے تنہا جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جواد کو کیس سے ہٹا دیا تھا، کم از کم بظاہر، مگر جواد اس قسم کا آدمی نہیں تھا جو پیچھے ہٹ جائے۔ وہ دور سے سب پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ فیکٹری کے اندر اندھیرا، زنگ آلود مشین اور ٹپکتی ہوئی چھت۔ درمیان میں ایک کرسی سے بندھا ہوا علی رضا اور سامنے مائرہ، ہاتھ میں پسٹل۔ عائشہ نے گن سیدھی کی۔ ڈراپ اٹ۔ مائرہ کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آپ کو سچ چاہیے تھا نا، آج سچ ملے گا۔ علی چیخا، یہ پاگل ہے، اسی نے سب کو مارا۔ مائرہ ہنس دی۔ پاگل؟ پاگل تو وہ تھے جو اس رات اس تنہا چھوڑ کر سو گئے تھے۔ ڈرگز، الکحل، اور جب وہ مر رہی تھی تو سب بے ہوش تھے۔ عائشہ کا دماغ تیزی سے جڑا۔ وہ لڑکی تمہاری بہن تھی؟ سوتیلی بہن، مگر واحد انسان جو مجھے سچ میں چاہتی تھی۔ خاموشی۔ وہ مر گئی، اور ان سب نے اسے ایک ایکسیڈنٹ بنا دیا۔ کالز ڈیلیٹ کی، سچ چھپایا۔ تو میں نے گیم شروع کیا، ٹروتھ یا ڈیئر۔ یا سچ بولو یا مرنے کے لیے تیار رہو۔ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا، تم نے قانون ہاتھ میں لیا۔
تم بھی مجرم ہو۔ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو آئے مگر ہاتھ نہیں کانپا۔ کم از کم میں نے انصاف کیا۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، گیم اوور۔ جواد اندھیرے سے نکلا، اس کی گن سیدھی مائرہ پر۔ مائرہ نے ایک لمحے دونوں کو دیکھا، پھر ٹریگر دبانے کی کوشش کی مگر جواد کی گولی پہلے چل گئی۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے گرا، وہ زمین پر گری۔ آخری سانس لیتے ہوئے وہ مسکرائی۔ ٹروتھ سب سے بھاری ہوتا ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ علی رضا رو رہا تھا۔ ایمبولینس کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ چند دن بعد کیس بند ہو چکا تھا۔ میڈیا اسے ٹروتھ اور ڈیئر کلر کہہ رہا تھا۔ حقیقت کا سامنا آ گئی۔ کیس بند ہو چکا تھا۔ میڈیا اسے ٹروتھ اور ڈیئر کہہ رہا تھا۔ حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ پہلی موت واقعی اوور ڈوز تھی مگر سب نے اسے چھپایا۔ جرم صرف قاتل کا نہیں تھا، خاموشی کا بھی تھا۔ اور کہانی ختم ہو جاتی ہے مگر سوال باقی رہتا ہے، کیا سچ واقعی جیتتا ہے یا صرف وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو اس کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟